Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو امام کے پیچھے یعنی جب آپ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو مقتدی نے کس طرح امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، کب کب اس نے کچھ پڑھنا ہے، کب کب اس نے خاموش رہنا ہے، یہ مکمل تفصیل یعنی نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک، اور 4 رکعتیں جو 4 فرض، اکثر چونکہ 3 نمازیں تو 4 رکعتوں والی ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، آپ جب بھی باجماعت ادا کرتے ہیں تو یہ 4 فرض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 فرض باجماعت یعنی امام مسجد کے پیچھے باجماعت کس طرح نماز ادا کرتے ہیں، مقتدی نے کیا کچھ پڑھنا ہے اور کب کب خاموش رہنا ہے، آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ یہ معلوماتی ہونے والی ہے، اور بہت ساری آپ کی غلط فہمیاں دور ہوں گی، بہت ساری غلطیاں دور ہوں گی۔ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے دوستوں نے بار بار یہ ریکویسٹ کی، میسیج بھیجے اور واٹس ایپ پر رابطہ کیا کہ امام کے پیچھے کس طرح نماز ادا کرنی ہے، یہ طریقہ بتائیں۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 فرض، ظہر کے ہوں یا عصر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو، ٹھیک ہے جی، وہ خاموشی سے جو امام قرات کرتا ہے وہ والی نماز ہو یا اونچی آواز، جس طرح عشاء کی نماز اونچی آواز سے امام صاحب پڑھتے ہیں تو وہ والی نماز ہو۔ 4 فرض آپ نے جب بھی امام کے پیچھے پڑھنے ہیں تو آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں جو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے جو تمام مسائل ہیں اس ویڈیو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں، لیکن پھر بھی اگر کوئی مسئلہ باقی رہ جائے تو آپ نے اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا وہ مسئلہ درج کرنا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو اس کا جواب دینے کی، نہیں تو جو آنے والی ویڈیو ہوگی اس میں آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے اس میں آپ کے جوابات انشاءاللہ آپ کو ضرور دیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ویڈیو بہت زیادہ کارآمد ہونے والی ہے، بہت زیادہ معلوماتی ہونے والی ہے، آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، پوری دیکھنی ہے، اور مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس سے پہلے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں اعتراض کروں کہ اگر آپ میں سے کوئی دوست احباب آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سہولت موجود ہے، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح قواعد و ضوابط کے ساتھ، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ سہولت ہمارے پاس موجود ہے۔ نیچے یہ واٹس ایپ نمبر میں آپ کو دے دوں گا، آپ اس پر رابطہ کر کے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں سب سے پہلے کرنی ہے نیت جو مقتدی ہوتا ہے اس نے اس طرح کرنی ہے کہ 4 رکعت فرض ادا کرتا ہوں، ظہر کے یا عصر کے کر رہا ہے تو عصر کہہ لے، عشاء کے کر رہا ہے تو عشاء کہہ لے، ٹھیک ہے جی۔ جو بھی نماز، وہ ظہر ہے، عصر ہے یا عشاء ہے، چونکہ ان نمازوں میں 4 فرض پڑھے جاتے ہیں تو ساتھ اس نماز کا نام لے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو کہے کہ 4 رکعت فرض ادا کرتا ہوں ظہر کے یا عصر کے یا عشاء کے، پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ اکبر امام صاحب نے اپنے طریقے سے نیت کرنی ہوتی ہے، چونکہ میں آپ کو مقتدیوں کو سمجھا رہا ہوں تو امام صاحب نے جو نیت کرنی ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا تاکہ زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ تو امام صاحب نیت کر لیں گے، جب نیت کر لیں امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ لیں تو اس کے بعد پھر مقتدی یہ نیت کر کے امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کیا کچھ پڑھنا ہے، کب خاموش رہنا ہے مقتدی نے، کب کچھ پڑھنا ہے، یہ مکمل تفصیل ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ نیت آپ نے سماعت فرما لی۔ یاد رکھیں جو میں نے آپ کو الفاظ بتائے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ آپ نے نیت کرنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، زبان سے نیت کرنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ آپ دل میں نیت ہو کہ میں ظہر، عصر یا عشاء کے فرض پڑھنے لگا ہوں امام صاحب کے پیچھے، تو بس یہ دل میں ارادہ ہونا یہی اصل نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ زبان سے الفاظ کہنا یہ مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے نیت و سماعت فرما لی، اب ہم نے نماز آپ کو پڑھ کے دکھانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ مقتدی ہوں گے اور میں امامت کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ حافظ صاحب آپ نے نیت کر لی ہے تو میں امامت کی نیت کروں گا، اور وہ سماعت آپ نے فرما لی ہے۔ چلیں جی، حافظ صاحب آپ چونکہ مقتدی نے پیچھے کھڑے ہونا ہوتا ہے، امام صاحب نے آگے، نیت آپ نے سماعت فرما لی، اب ہم نماز شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امام صاحب نے اپنی نیت کر لی امامت کروانے کی، مثال کے طور پر ہم ظہر کے 4 فرض پڑھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا عشاء کے، ٹھیک ہے جی۔ عشاء کی نماز میں چونکہ اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے تو میں عشاء کے 4 فرض
آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں، اور اسی طرح آپ نے ظہر کی نماز بھی امام صاحب کے پیچھے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرق اس میں صرف اتنا ہے کہ جو عشاء کی نماز ہوتی ہے اس میں اونچی آواز سے امام صاحب قرات کرتے ہیں، اور جو ظہر عصر ہوتی ہے اس میں خاموشی کے ساتھ یعنی آہستہ آواز سے امام صاحب نے قرات کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیت کر لی، مقتدی نے بھی نیت کر لی، اب امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ اللہ اکبر، تو جب امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ لیں اس کے بعد مقتدی جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہاتھ باندھنے کے بعد مقتدی بھی ثنا پڑھے گا اور امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ہے ثنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ امام صاحب بھی پڑھتے ہیں اور مقتدی بھی پڑھیں گے۔ اور یاد رکھیں ثنا سے پہلے بہت سارے لوگ وہ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ ثنا سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں ثنا سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے جی۔ جب تکبیر تحریمہ کہہ لی تو ڈائریکٹ ہم ثنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک مقتدی بھی پڑھ کے خاموش ہو جائے گا اور امام صاحب نے بھی یہ یہاں تک پڑھ لی۔ اب مقتدی نے اب کچھ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ اب امام صاحب خاموشی کے ساتھ یعنی آہستہ آواز کے ساتھ تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد خاموشی سے بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر وہ اونچی آواز کے ساتھ، اگر عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، 4 فرض پڑھا رہے ہیں تو اونچی آواز سے امام صاحب قرات کریں گے، اور مقتدی جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ سنے گا۔ مقتدی نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، اس نے خاموشی کے ساتھ قرات سنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس میں ایک مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ظہر کی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں اس میں تو چونکہ خاموشی سے قرات کرنی ہوتی ہے تو پھر بھی کیا مقتدی نے خاموش رہنا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں ظہر ہو، عصر ہو یا عشاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، ٹھیک ہے جی، آپ نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ اب قرات سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں قرات سے مراد ہے جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور ساتھ جو سورت ملائی جاتی ہے، اسے قرات کہتے ہیں۔ یہ صرف امام صاحب نے کرنی ہوتی ہے قرات۔ مقتدی قرات جب ہو رہی ہو، چاہے وہ آہستہ آواز سے امام صاحب پڑھ رہے ہوں یا اونچی آواز سے، چاہے ظہر عصر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو، تو امام صاحب جب قرات کر رہے ہوں مقتدی نے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اب امام صاحب اونچی آواز سے قرات کریں گے، قرات سے مراد سورہ فاتحہ اور ساتھ جو سورت ملائی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر امام صاحب جو ہیں خاموشی کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ساتھ سورت ملائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ اکبر۔ اب جو مقتدی ہوگا امام صاحب بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے جی۔ کم از کم 3 مرتبہ ضرور، اور باقی اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب سب امام صاحب رکوع سے نہیں اٹھتے، آپ کو اگر 5 مرتبہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ کا پڑھنے کا موقع ملتا ہے 7 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کم از کم کوشش کریں کہ 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ۔ یاد رکھیں امام صاحب نے کہنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی یہ نہیں کہے گا، مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا، مقتدی کہے گا اللہم ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد۔ یہ تینوں صیغے درست ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو وہ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو امام صاحب کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی یہ نہیں کہے گا، مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب بھی سجدے میں جائیں گے اور پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر مقتدی بھی سجدے میں جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر
اکبر۔ اب جو سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ مقتدی میں بھی پڑھنی ہوتی ہے اور امام نے بھی پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھنی ہے، باقی اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے گا۔ اب پھر اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ یہ اب ہماری ایک رکعت مکمل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دوسری رکعت شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یاد رکھیں دوسری رکعت میں امام صاحب نے بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھنی اور پھر اونچی آواز سے وہ قرات کرے گا۔ اگر ظہر اثر کی پڑھ رہا ہے تو خاموشی سے قرات کرے گا۔ مقتدی نے اب کچھ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی، قرات کے دوران مقتدی نے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ۔ مقتدی کہے گا اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد امام صاحب بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، مقتدی بھی پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سجدے والی تسبیح دونوں پڑھیں گے، امام صاحب بھی پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھے گا۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جائے گا۔ اب دوسری مرتبہ پھر امام صاحب بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے اور مقتدی بھی پیچھے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب امام نے بھی اللہ اکبر کہہ کر اتحیات میں بیٹھنا ہے اور مقتدی نے بھی، ٹھیک ہے جی۔ اب اتحیات کہاں تک پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، اور کیا مقتدی بھی اتحیات پڑھے گا یا نہیں، بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے اتحیات کہاں تک پڑھنی ہے اور تیسری رکعت کے لیے کس طرح کھڑا ہونا ہے، اور تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ مقتدی پڑھے گا یا نہیں، چوتھی رکعت میں پڑھے گا یا نہیں، سورت ملانی ہے یا نہیں، یہ مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ اب ہم اتحیات پڑھیں گے، کہاں تک پڑھیں گے، دھیان سے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یاد رکھیں 2 رکعتوں کے بعد جب آپ 4 فرض پڑھ رہے ہوں تو 2 رکعتوں کے بعد جب اتحیات پر بیٹھیں گے تو عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور یاد رکھیں یہ امام صاحب نے پڑھنا ہوتا ہے اور مقتدی نے بھی، یعنی عبدہ ورسولہ تک اتحیات پڑھنی ہوتی ہے۔ تشہد پڑھ کے پھر امام صاحب بھی اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور مقتدی بھی پیچھے اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب امام صاحب بسم اللہ پڑھیں گے آہستہ آواز سے اور ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں گے آہستہ آواز سے، ٹھیک ہے جی۔ اگر عشاء کی نماز ہو پھر بھی آہستہ آواز سے ہی پڑھنی ہے، اور اگر ظہر اثر ہو تو پھر بھی خاموشی سے ہی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مقتدی نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا الضالین، آمین تک پڑھ کے اب پھر رکوع میں جائیں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر امام صاحب جو ہے وہ بسم اللہ پڑھیں گے،
ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں گے والضالین آمین تک، ٹھیک ہے جی، اور پھر رکوع میں جائیں گے، پیچھے پیچھے مقتدی بھی، اور پھر 2 سجدے، اور پھر اتحیات میں جب بیٹھ جائیں گے تو اتحیات پوری پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ عبدو و رسولو کے آگے درود شریف بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، یعنی تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ، یہ تینوں پڑھ کے یہ مقتدی بھی پڑھے گا اور امام بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، پہلے امام صاحب سلام پھیریں گے، پیچھے پیچھے مقتدی بھی سلام پھیر دے گا۔ تو یہ 4 فرض ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت ساری آپ کی غلط فہمیاں دور ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ کی کچھ غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ چلیں کسی کی تو ہماری وجہ سے نماز درست ہو چکی ہے۔ تو پھر بھی اگر کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کیجیے، انشاءاللہ میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔